مطلب حاضر کرتا ہوں. اس کی تقدیر یہی ہے کہ فنا ہو جائے. اس کی تقدیر یہی ہے کہ فنا ہو جائے. اس کی تقدیر یہی ہے کہ فنا ہو جائے. جو در فاطمہ زہرا سے جدا ہو جائے. جو در فاطمہ زہرا سے جدا ہو جائے. کاش پوری یہ میرے دل کی دعا ہو جائے. مطلب ایسا نہیں ہے خواجہ کے ساتھ. کاش پوری یہ میرے دل کی دعا ہو جائے. کاش پوری یہ میرے دل کی دعا ہو جائے. کاش پوری یہ میرے دل کی دعا ہو جائے. ایک سجدہ در زہرا پہ ادا ہو جائے. ایک سجدہ در زہرا پہ ادا ہو جائے. ایک سجدہ در زہرا پہ ادا ہو جائے. اور یہ شعر بھی شاید کس لائق ہو. تیرے شبیر کے ماتھے کا پسینہ زہرا. تیرے شبیر کے ماتھے کا پسینہ زہرا. تیرے شبیر کے ماتھے کا پسینہ زہرا. تب کے جس خاک پہ وہ خاک شفا ہو جائے. تب کے جس خاک پہ وہ خاک شفا ہو جائے. اپنا بیٹا کہے معصوم کونین جسے. اپنا بیٹا کہے معصوم کونین جسے. اپنا بیٹا کہے معصوم کونین جسے. کیوں نہ وہ بچہ وفاؤں کا خدا ہو جائے. کیوں نہ وہ بچہ وفاؤں کا خدا ہو جائے. اور یہ آخر شعر شاید کس لائق کو حاضر کرتا ہوں بطور خاص معاف ہے حضرات. یہ آخر شعر ہے. کیوں نہ وہ بچہ وفاؤں کا خدا ہو جائے. اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام. بطور خالی حضرات. اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام. اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام. جس سے معصوم کونین خفا ہو جائے. جس سے معصوم کونین خفا ہو جائے. اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام. جس سے معصوم کونین خفا ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسله رحمة للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين
أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، ابتدائی عرض کر دوں کہ جو آج اس 5ویں تقریر میں آپ کے سامنے گزشتہ روز جہاں سے بات چھوڑی تھی کچھ آگے بڑھاؤں گا، اور آہستہ آہستہ میں اس موضوع کے سلسلے میں وہاں تک آیا ہوں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور ہماری عام زندگی میں جن چیزوں کا تقاضا ہے اور جس کا ہمیں سابقہ ہے، وہ باتیں ہم اپنے بچوں تک، نوجوانوں تک پہنچا سکیں۔ حقوق اور اسلام پر بات ہے، اور اس موضوع کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا، بہت پہلے کبھی میں نے آپ کے سامنے حقوق اور اسلام پر گفتگو کی تھی، یاد نہیں مجھے، کبھی اپنی ڈائری دیکھوں تو بتا سکتا ہوں، لیکن اس بار میرے بھانجے جناب عالم احمد زیدی صاحب لندن سے آئے، امریکہ سے آئے، انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب تعجب یہ ہوا کہ جو مجلس انہوں نے اس خواب میں مجھ سے سنی وہ پوری بیان نہیں کی، یہ ہے۔ تو مجھے بڑا ایک عجیب سا لگا، اور اسی وقت ہم نے یہ ان کے سامنے ہی طے کر لیا، یہ اب سے چند دن پہلے کی بات ہے، کہ جو انہوں نے، جس کو میں بشارت کہوں، کہ خواب میں انہوں نے جس طرح مجلس میں، اور موضوع یہی جس کو میں نے انتخاب کیا ہے، اسی پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میں نے دل نے طے کیا کہ یہ ایک طرح ہدایت ہے کہ میں اس موضوع پر پڑھوں اور اس کی پھر سے تکرار کروں، تاکہ عہد جدید اور اس نسل جدید تک بھی کچھ پیغام پہنچ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کی سال کا یہ میرا موضوع خود میرا انتخاب کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے اعتبار سے ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات محمد۔ وہ خود ماشاءاللہ بڑے مرد مومن ہیں، اور زمانوں سے امریکن، اب تو امریکن ہیں، لیکن آئے ہوئے عشرے میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب کی مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسا اقربا جو باہر کے ملکوں میں بہت زمانوں کے بعد وہ یہاں ان مجالس میں شریک ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قابل، بہت باصلاحیت شخصیت ہیں جناب مسعود صاحب کے، جو پروفیسر ہیں میلبورن یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، اور ساری دنیا میں جاتے ہیں اس کے امتحانات لینے کے لیے۔ یہ بھی ہمارے بھانجے ہیں، بھانج داماد۔ بچوں میں ایک جذبہ دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کا اور دین کی باتوں کو آگے بڑھانے کا، ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ جتنا اور بہتر سے بہتر پیدا ہو اور بڑھے۔ دیکھیے، قوم کا مستقبل آپ ہی ہیں۔ میرے ان بیانات کو یا ان کیسٹس کے ذریعے جو باتیں جہاں تک پہنچیں، وقت نہ ضائع کیجیے، بہت اہم ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ایک بہت اہم مشن کے حصہ دار ہیں۔ میرے نوجوان بچوں اور دوستوں سے میں کہوں گا کہ آپ بہت اہم مشن کے ذمہ دار ہیں، حصہ دار ہیں۔ بزرگوں نے اپنا وقت گزار لیا ہے، لیکن نئے زمانے عصر جدید کے اعتبار سے جہاں جہاں تک ضروری ہو، آپ دو باتوں کا اگر بڑا خیال رکھیں گے میرے نوجوان بچوں اور دوستوں، میں جو بات کہتا ہوں روایتی طور پر خالی مجلس کے انداز میں نہیں کہتا ہوں، آپ کو بیچ بیچ میں مجلسی انداز میں بات کر لیتا ہوں، لیکن میری عادت ہے سڑک پر بھی جہاں تک میرے لوگ مجلس کو سن رہے ہوں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پر آ جائیں، مدرسہ ناظمیہ کے اندر آ جائیں، اور یہاں آ کر اگرچہ بعض مواقع پر انہیں کھڑے رہنے کی زحمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ اتنا انتظام نہیں کر پاتے ہیں۔ عمارتیں بہت وسیع ہیں، یہاں کی جگہ بہت ہیں، جو محترم مستورات سڑک پر بیٹھ کے سنتی ہوں ان کے لیے بھی یہاں پوری جگہیں موجود ہیں۔ ادھر نیا ہال بن چکا ہے، وہاں بھی بیٹھنے کا انتظام ہے، سامنے پورا ہال پڑا ہوا ہے، اس میں بھی انتظام ہے۔
لہذا بجائے اس کے کہ ہم روڈ پر سڑک پر شور و ہنگامے میں بعض باتوں کو سمجھ سکیں اور بعض باتوں کو ضائع کر لے جائے وہاں کے شور سے، تو بہتر یہ کہ یہاں آ کر سنیں۔ جو سڑک پر میری بات سن رہے ہوں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حدود مدرسہ میں آ کر سنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے پیش کروں وہ استدلالی ہو، قرآن کریم، حدیث رسول اور تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر ہو۔ میں اس ذمہ داری کا احساس رکھتا ہوں کہ صرف میں اس مجمع سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو وسائل میڈیا کے ہیں یہ کیسٹس، کیمرے، یہ آج ساری دنیا تک ہم لوگوں کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب انٹرنیٹ پر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی جلدی ہماری آپ کی بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے، اور پوری دنیا میں جو ریسرچ اسکالرز ہیں وہ آپ کی باتوں کو لے کر اپنی کتابوں میں اور اپنی ریسرچ میں کس طرح شریک کر کے اور دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب میرے پاس باہر کے لوگ آتے ہیں یا میں خود باہر جاتا ہوں اس ملک سے، تو مجھے جن لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے ان تک ہمیں اپنی بات کو کہنا ہے، حق کو کبھی بھی چھپانا نہیں ہے، لیکن حق کو اس طرح ضرور کہیے کہ جو حق نہ جانتا ہو وہ جان لے، اور جو نہ سمجھنا چاہتا ہو وہ سمجھ لے، اور جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ لیکن کوتاہی کا الزام ہم پر نہ آئے، اس کے لیے لہجہ نرم ہو، بات صحیح ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھ تک باتیں پہنچتی ہیں اور میں بہت مطمئن اور خوش ہوتا ہوں۔ ایک اچھے شاعر کا کلام لوگ نقل کرتے ہیں اور اسے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کتنے افراد آج، تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ اگر میں اس کار ثواب میں شریک ہوں کہ میرے مضامین، میری اپنی تحقیقات، میری اپنی جہاں تک ناقص نظر، اس کے حساب سے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ آج برا لگے گا یہ کہتے ہوئے، تعلی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری بہت سی اپنی نظر کے مطابق جو باتیں ہیں وہ آج مختلف جگہوں پر ہمارے بہت سے ساتھی اور دوست جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ انہیں نقل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نام لیں یا نہ لیں، لیکن مجھ تک بات پہنچتی ہے، اور جب آمنے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو گفتگو بھی ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کی بات بھی میں کہہ دوں کہ یہ ذمہ داری بھی اس لیے بھی ہے مجھ پر کہ ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے احساس میں ایک دباؤ رہتا ہے، اس کو ہٹا دیجیے، بہت آزاد ہو جائیے گا۔ دوسرے، اس مدرسے میں اس پہلے درجے سے آخری تک، تیسرے خود نجف اشرف بزرگان علماء کی خدمت میں بیٹھے، اور پھر سرکار نجر ملت اور سرکار مفتی اعظم اور اس شہر کے دوسرے بزرگ ترین علماء کے سامنے حاضر رہے۔ آنکھوں میں نقش ہیں ابھی بھی وہ شبیہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے سرکار نجر ملت میرے پردادا جا رہے ہیں، وہ سامنے سرکار ناصر ملت جا رہے ہیں، وہ میرے سامنے اعلی اللہ مقامہ، یہ بڑی بڑی عظیم شخصیت۔ تو یہ سب ایک پریشر، ایک دباؤ ہوتا ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جس کو دوسرے افراد اگر سنیں تو غور کے لائق بھی نہ سمجھیں۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کہوں کہ ہمارے عالم اسلام کے بڑے سے بڑے، بزرگ سے بزرگ محقق، ریسرچ اسکالر، پڑھنے والے اگر اس کو سنیں اور پڑھیں تو اس غور و فکر میں مبتلا ہوں کہ کیا ہے حقیقت اور کیا کہنا چاہیے۔ ایک صلوات محمد مختصر
طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیا. آئیے ہم اپنی بات کریں حقوق اور اسلام. بہت زیادہ ایک احساس اور دباؤ یہ بھی رہتا ہے کہ مجھے بہت کم وقت میں بات کہنا ہے، جبکہ جن موضوعات کو چھیڑتا ہوں اس کے لیے یقین فرمائیے کہ آج جس بات کو چھیڑ رہا ہوں تو اگر اس کو ختم کرنے کی منزل تک جاؤں تو مجھے پورے 2 گھنٹے کم سے کم چاہیے. لیکن میں اسے یہ نہیں کہ اب آج چھوڑا ہے تو کل بیان کر لوں، پھر کل کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ مشکل پڑتی ہے. پھر بھی آئیے، کل ہم نے آپ کے سامنے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ حضور مکمل نمونہ ہے ہمارے اس زندگی کے لیے کہ جس میں ہمیں حقوق سمجھنا ہے، حقوق پہنچانا ہے، حقوق کو حاصل کرنا ہے اور حقوق کو پہنچانا ہے. حق کا مطالبہ ہے اور حق کا مسئلہ ہے. پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی کہ حضور کی مثالی زندگی ہے، اس لیے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا دین حق ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین حق ہے. اور جب یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا دین حق ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین میں ہمیں کسی ترمیم اور اضافے کی ضرورت اس وقت سے رہ گئی نہیں، بالکل نہیں رہ گئی کہ جب الیوم اکملت کا اعلان ہو گیا. اسی لیے کل میں نے عرض کیا کہ جو غدیر کے دن کو مانیں گے وہ دین کو مکمل مانیں گے. ایک صلوات محمد والے محمد. اور پھر اس پر اس لیے بات نہیں کرنا ہے غدیر پر کہ آپ کے سامنے بہت پہلے کبھی پورا اشرا جس کا نام میں نے غدیری اشرا رکھا تھا پڑھ چکا ہوں. گزشتہ سال بھی ایک آدھ روز میں نے اس پہ کچھ عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے اب کی سال بھی کچھ کہوں. لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ آہستہ آہستہ میں وہاں تک لانا چاہتا ہوں جہاں ماں کا حق اگر رہ جائے گی یہ بات تو کل آئے گی انشاءاللہ. اگر بات رہ گئی تو انشاءاللہ کل کوشش کروں میں اسے تمام کروں. عورتوں کے حقوق، کیونکہ ہم اپنی مجلسوں میں سال میں کبھی بیان کریں لیکن ان اشروں میں اچھا موقع ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، یہ ایک تبلیغ کی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو وہ حق نہیں دیا گیا کہ جو ہونا چاہیے. میں کہوں گا غیر کہیں تو کہیں، لیکن اس غلط پروپیگنڈے میں ان بیویوں کو ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ جو خود کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بہت جلدی بات سمیٹوں گا کہ جو خود کو جناب معصومہ کی کنیز سمجھتی ہوں انہیں اس دوسروں کے غلط پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے کہ اسلام میں ہم کو وہ مرتبہ کیوں نہیں. یہ ان بیچاروں کا پروپیگنڈا ہے، بیچاروں کے لفظ کہہ رہا ہوں، ان بیچاروں کا پروپیگنڈا ہے کہ جو سرنامہ عقیدہ تو حضرت مریم کا مجسمہ رکھتے ہیں لیکن دل میں کہیں سے احترام حضرت مریم نہیں ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اور شاید آج رات کو جو 11 سوا 11 ایسے ہی کچھ ٹی وی پر میری مجلس ہے اس میں نے اسی بات کو پیش کیا ہے. یہاں میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ہمارا آپ کا، پھر جملہ دہراؤں گا کہ کنیزان سیدہ، اور وہ میری اس بات پر مطمئن ہوں گی جس کو اس پر فخر ہے کہ وہ کنیز سیدہ ہے، وہ اسلام میں اپنے حق کے سلسلے میں جو دیا گیا ہے شک میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ دلیل دیتا ہوں.
ہر بات آپ کے سامنے استدلالی ہے، دلیل کے ساتھ۔ یہ بتلائیے کہ ہم اور آپ جس شہزادی سے عقیدت رکھتے ہیں، حضرت معصومہ، کیا ہمارا آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سیدہ رسول کی بیٹی علم و فضل، جرأت و شجاعت میں جس مرتبے پر تھیں، دنیا کی کوئی عورت اس مرتبے پر نہیں ہے یہ عقیدہ کہ نہیں؟ ایک ایک مرد، ایک ایک بیوی، ایک ایک بچے، ایک ایک بچی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری شہزادی جس مرتبے پر تھی۔ کل جہاں سے میں نے بات چھوڑی کہ ماں اور باپ رسول کے بہت رشتے باقی ہیں، ان سب کو بات ہونا ہے کہ مثالی زندگی حضور کی آیا ہمارے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمارے لیے مطمئن کن اور کافی ہے کہ نہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ اب اسی میں ہماری اور آپ کے حضور کی بیٹی جناب معصومہ، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج ہم آپ جس تسبیح کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اور آپ صرف نہیں، سارا عالم اسلام، اور سب مانتے ہیں کہ یہ تسبیح رسول کا تحفہ سیدہ کو ہے اور سیدہ کا تحفہ اپنی امت کو ہے۔ اس لیے میں نے چھیڑا، اب تک آپ کے سامنے کل کی گفتگو میں بھی، اس سے پہلے بھی، انتہائی اہم قرآنی آیتیں ہمارے آپ کے سامنے جو کچھ ہے، جس کے بغیر نماز نہیں۔ بسم اللہ، بہت تھوڑی توجہ کیجیے گا اس بات پر۔ بسم اللہ، سورہ الحمد کہاں سے شروع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی، کہ تسبیح کیا ہے؟ لفظ سبحہ، لفظ تسبیح، ماشاءاللہ محترم حضرات علماء فرما ہے، سادے انداز میں سن رہے ہیں، لیکن ان کو آپ سمجھیے کہ نظر ہے۔ تسبیح تنزیہ باری تعالی، ہوا تنزیہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر نقص سے منزہ سمجھنا اور ہر کمی سے بالا سمجھنا، یہ ہے تسبیح۔ جب ہم نے کہا اللہ اکبر تو ساری دنیا کو اس کے سامنے اتنا سا بھی نہیں سمجھا، سب سے بڑا وہ۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ تو کوئی کتنے ہی اپنے قصیدے پڑھوا لے، جہاں پر وہ تعریف کی منزل بھرے کائنات میں کوئی نہیں۔ اور جب ہم نے کہا سبحان اللہ، تب ہم نے ہر ایک کو عیب سے منزہ نہیں مانا سوائے اس کے۔ ایک تسبیح یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تین لفظ وہ ہیں جو سارے عقیدہ اسلامی کو سمیٹ کر پیش کر رہی ہیں۔ نہیں خیال کیا آپ نے، ایک اللہ اکبر، ایک الحمدللہ، ایک سبحان اللہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو پورے عقیدہ اسلامی کو سمیٹ کر دے رہا ہے۔ مسلمانوں، 1400 برس گزر گئے تسبیح فاطمہ کو پڑھتے ہوئے تمہیں، اب تو پہچانو کہ کلمہ کس کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آلہ محمد۔ اگر حضور نے فرمایا ہے، اپنے عرفانی مجمع کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں،
اگر حضور نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت لأن ذکر و ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت، اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو دوستو اور عزیزو، ادھر ہم نے ایک دفعہ کہا یا علی، بھائی اسی میں اللہ اکبر بھی سمٹا ہوا ہے، الحمدللہ بھی سمٹا ہوا ہے، سبحان اللہ بھی سمٹا ہوا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک لفظ ہے یا علی، سب سمٹا ہوا ہے۔ تو پھر اب میں اپنی بات کو پلٹاؤں، جو کنیزان سیدہ ہیں وہ غور سے سنیں، کوئی کمی قانون اسلام میں آپ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی کہے، ہم جانتے ہیں، میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا کہ یہ ہاں جتنی میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی سب میری اس بات سے متفق ہے، لیکن جہاں میری آواز جا رہی ہو ان وسائل سے ان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے مجمع میں الحمدللہ کوئی بیوی کوئی بچی وہ نہیں ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھتی ہو کہ شہزادی کی کنیز ہے۔ اور جب یہ عقیدہ ہے تو ہر بیوی جو مسلمان ہے، ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ سیدہ کس ذات کا نام ہے؟ سیدہ اس بیوی کا نام ہے جو مخالفوں کے بھرے ہوئے دربار میں جا کر اپنا حق کا اعلان کرتی ہے۔ بہت جملہ قیمتی ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ بیوی ہے جو مخالفت سے بھرے ہوئے دربار میں جا کر اپنے حق کا اعلان کرتی ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، اگر قانون اسلام میں کوئی کمی سیدہ پاتی جو دربار میں جا کے حق کا اعلان کرے، کیا گھر میں اپنے بابا سے نہیں کہہ سکتی تھی یہ کمی رہ گئی؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میرے اس تاریخی جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، جو بھرے دربار میں اعلان حق کر دے وہ اپنے بابا سے نہیں کہہ سکتی تھی بابا یہ بھی رہ گیا ہے، وہ بھی ہو جانا چاہیے۔ تاریخ ملا کے ایک جملہ دکھلا دو جہاں شریعت اسلامیہ پر اور قانون قرآن پر جناب معصومہ نے کبھی بابا کے سامنے کوئی لفظ اعتراض کا پیش کیا ہو، کبھی اپنے اس شوہر کے سامنے کہ جو آواز دیتا تھا، جس کے لیے رسول نے کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کبھی سیدہ کے لیے پیش کرو کہ علی کے سامنے ایک جملہ کہا ہو یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی لا کر دکھلاؤ کہ اپنے ان بیٹوں کو لو کے لیے جو سیدہ شباب ہو، کبھی نصیحت و وصیت کرتی دکھلائی دے، یہ رہ گیا ہے یہ سمجھاتے چلنا، وہ رہ گیا ہے وہ بتاتے چلنا۔ سیدہ کا مکمل تعاون شریعت اسلام میں یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جو شریعت اسلام میں نہ ہو۔ اب پہچانا آپ نے کہ سیدہ نے مکمل تعاون دے کر عورتوں کے حقوق کو اسلام میں مکمل طور پر جب ثابت سمجھا، ٹھیک سمجھا، تو پورا تعاون دیا، اور ایسا تعاون دیا کہ خطاب قدرت ہو گیا۔ اب تنہا سیدہ نہیں ہے بلکہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ گفتگو آگے بڑھے، دوسرے رخ سے بات۔ کون ہے سیدہ؟ رسول کی بیٹی۔ کیونکہ آج صرف آج اور ممکن ہے کل بھی، کیونکہ اگر رہ گئی بات انشاءاللہ تو کل بھی عورتوں کے حقوق پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے، کس کی بیٹی؟ حضور اکرم۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ خالی اس پر کہہ کے نہ نکل جایا کیجیے کہ رسول کی بیٹی۔ آج میں ایک دوسرے رخ سے عرض کروں گا کہ صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے،
जनाब खदीजा की बेटी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हजरत खदीजा की बेटी है। जितना भी मौरखीन ने लिखा हो, मुहक्किकीन ने लिखा हो, मुसन्निफीन ने लिखा हो, तारीफ करने वालों ने, अकीदत करने वालों ने, अकीदत रखने वालों ने जितना भी लिखा हो, लेकिन एक जुमला जो मैं आज अर्ज करूंगा वो न किसी ने लिखा है, न किसी ने पढ़ा है, न मैंने पढ़ा है, पहली बार कहने जा रहा हूँ। बल्कि शायद 2-3 जुमले बाद के भी होंगे, वो भी इसी तरह हों। पहले आपसे ताउन चाहूँगा। किसकी बेटी? जनाब खदीजा। जिस बात को सबने लिखा, पहले वो जुमला सुन लीजिए। और अज़वाज रसूल वो थी कि जो रसूल की नबूवत के ऐलान के बाद घर में आई। ये औरों ने लिखा है, मेरा जो जिसका हक है वो मैं अर्ज़ करूँ। बहुत सारा लिखा, लेकिन जो जुमला इसके बाद मैं कहूँगा वो किसी ने नहीं लिखा है कि रसूल के और अज़वाज रसूल के ऐलान नबूवत के बाद कितना बड़ा हमें शरफ मिल जाएगा कि जिसका नाम दुनिया ले रही है, हम उसके घर में आ जाएं। बहुत एहतियात से अर्ज़ कर रहा हूँ, कितना फख्र, जिसका नाम दुनिया ले रही है, जिसकी खाके कदम उठा के अब दुनिया चूम रही है, जिसके वजू के पानी को दुनिया तबर्रुकन लिए जा रही है, हम उस घर में आ रहे हैं। तो पहले सामने शरफ देखा जब आई। मेरी बात नहीं है, मैं फिर अर्ज करूँ, मेरी बात नहीं है, यहाँ तक मेरी बात नहीं है, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन ये जुमला मेरा नहीं है, ये सब ने बहुत सुना लिखा है। और जनाब खदीजा वो है कि जो उस ऐलान से पहले आई, ये शरफ जनाब खदीजा का। लेकिन जो मेरा जुमला है वो सुनिएगा। बाद ऐलान नबूवत जो अज़वाज इस घर में आई वो कलमा पढ़ कर आई। माशाअल्लाह, मेरे लखनऊ का बाफहम मजमा है। जुमला तमाम नहीं किया था कि आप समझ गए, अब तमाम कर दूं जुमला। जो आई वो कलमा पढ़ कर आई। अब खदीजा से फर्क पहचानो, खदीजा वो है जो कलमा पढ़वा रही थी और वो कलमा पढ़ रही थी। सब मिलकर एक सलावत मोहम्मद वाले। है बात कि नहीं? और अगर सब खुश हुए तो सब मिलकर एक नारा हैदरी बुलंद करें। ये मजमा जो बाहर खड़ा या बैठा है ये मुस्तस्ना नहीं है। ये यहाँ से लेकर सड़क तक जो मेरा मोहतरम मजमा हो, अगर आप सब खुश हुए तो मैं कहूँगा और आप आवाज़ दें, सब मिलकर एक नारे सलावत बुलंद करें। आइए
دوسرا جملہ عرض کرو، وہ جملہ بھی انشاءاللہ یاد رہے۔ حضور ہرا پہاڑ پر ہے۔ میں یہاں پر بہت پوری مجلس اسی پر پڑھی جا سکتی تھی اور پڑھ چکا ہوں۔ علماء اسلام نے بڑے فخر و شرف سے لکھا کوہ ہرا 3-4 سال تک جبرائیل آتے رہے۔ خیر وہ سب تفصیلات چھوڑتا ہوں، بات صرف اتنی ہوئی کہ حکم پہنچ گیا کہ اب نبوت پہنچا دیجیے، اور جبرائیل نے آ کر جب یہ آخری پیغام ربانی پہنچایا تو اب یہاں سے جو چند جملے ہیں وہ مورخین کے ہیں، جہاں تک پہنچ جائیں گے وہاں تک میں کہوں گا یہاں تک مورخین، وہاں کے بعد کا جملہ میرا ہوگا۔ مورخین نے لکھا کہ جب حضور تک آواز کہ نبوت پہنچا دو، اب تم نبی، جبرائیل آئے اقرا یا ایھا المدثر۔ 3 علماء نے صرف لکھا یا ایھا المدثر پہلا پیغام ہے، صرف 3 علماء نے لکھا ہے عالم اسلام، اور باقی سب نے لکھا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلا پیغام۔ جب حضور کو یہ پیغام مل چکا تو حضور اٹھے اور پہاڑ کی بلندیوں سے آپ نے اترنا شروع کیا، تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک پتھر سے آواز السلام علیک یا رسول اللہ، ایک ایک درخت سے آواز السلام علیک یا رسول اللہ، درختوں کی پتیاں، درختوں کی شاخیں، ابھرتے پتھر، پہاڑوں کی چوٹیاں، چاروں طرف کی فضائیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پہاڑ سے اترتے جاتے ہیں، لگتا ہے ہر شجر و حجر سے آواز آ رہی ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ گھر میں آیا ہے خدیجہ، مجھے سردی لگ رہی ہے، کیا ہوا؟ جو علماء نے لکھا ہے واقعہ بیان کیا، سنا خدیجہ مجھے چادر لا کر دے دو، جناب خدیجہ نے چادر لا کر دی، حضور نے چادر لے کر آرام کیا۔ اس کے بعد کے واقعات چھوڑتا ہوں، بعد کی باتیں چھوڑتا ہوں، یہاں تک سب نے لکھا۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا اور کیا ہوا، جناب خدیجہ نے کیا، ان سب باتوں کو چھوڑ کر صرف اتنا کہ چادر لے کر آرام کیا۔ حضرت خدیجہ نے جس چادر کو لا کر دیا، جو چادر لا کر دی اور اس کو لے کر حضور نے اس موقع پر جب جسم میں کپکپاہٹ ہے اس نور کے پوری طرح سامنے آ جانے کی، اور جس کو علماء نے اپنے طور پر پیش کیا، میں اس کا قائل ہوں یا نہیں ہوں ایک بات چھوڑیے، اتنا تو ضرور ہے کہ اس عالم میں جب نبوت کا پہلا منصب ظاہر کرنے کا وقت آیا تو خدیجہ نے لا کر چادر دی۔ اب پہچانو کہ نبوت کی ابتدا خدیجہ کی چادر سے ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی اور چادر کا ذکر کریں تو تعجب نہ کیجیے گا، میں یقین تو نہیں کرتا لیکن عقیدت کہتی ہے یہی وہ چادر تھی جو رسول لے کر گئے، علی، فاطمہ، حسن، حسین سب اسی چادر میں، صلوات محمد علیہ۔ اب جس کا رشتہ اس چادر سے جڑے گا اس کا عقیدہ نبوت سے جڑے گا، صلوات محمد علیہ محمد۔ سے آ کے شکایتیں کرتے ہیں جناب اخبارات میں یہ چھپ رہا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ فلاں۔ میں ان سے کہوں گا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ مجھے یہاں پر میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں، حیدر بھائی، بہت اچھے آدمی ہیں، میرے بہت دوست ہیں جو جاتا ہوں اکثر، کبھی کبھی ان کے یہاں بھی ٹھہرتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات بتلائی
کبھی وہ کلکتے میں رہتے تھے، بہت چھوٹے سے تھے، اپنے بابا کی انگلی پکڑے ہوئے ادھر جا رہے تھے جہاں مسجد میں نماز ہونے والی تھی۔ راستہ چل رہے تھے، وہ زمانہ وہ بزرگ ہیں ہمارے، وہ ہم سے سن میں زیادہ ہیں، اب وہ اپنی کمسنی بیان کر رہے ہیں، وہ کلکتے میں رہتے تھے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جس راستے پر مسجد میں جا رہے تھے تو ادھر اس زمانے میں گراموفون ہوتے تھے، وہ گراموفون ہوتے تھے، مجھے بھی یاد ہے، پتہ نہیں کیا کہلاتا تھا وہ، جی ہاں، اس میں وہ ایک سوئی رکھ دی جاتی تھی، وہ چکا گھومتا تھا۔ ہمارے بزرگ تھے یہاں جناب تقن صاحب، دادا ہمیں جناب علی متقی زیدی اور میسم زیدی صاحب کے دادا، تو ان کے گھر میں کچھ نوحہ ماتم یا قصیدے کے حساب سے گراموفون بج رہا تھا، میں دوڑتا ہوا چھوٹا سا تھا چلا گیا، جتنا کل وہ میرا ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، چھوٹا سا تھا، میں دوڑتا ہوا چلا گیا تو ایک ڈبہ رکھا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، وہ آواز آ رہی تھی، تو میں جھانک جھانک کے ہر طرف سے دیکھ رہا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، جھانک جھانک کے ہر طرف سے دیکھ رہا تھا کہ اس چھوٹے ڈبے کے اندر سے کون بول رہا ہے، تو مجھے ڈرایا گیا کہ اگر تم شور کرو گے تو تم کو اسی میں بند کر دیا جائے گا، تو میں ایسا وہاں سے واپس ہوا کہ مدتوں اس گھر میں گیا نہیں۔ تو اس وقت یہ گراموفون ہوتا تھا، گراموفون یہی کہتے ہیں۔ تو حیدر صاحب کہتے ہیں کلکتے میں وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور بڑا مجمع مسجد سے جا رہا تھا، جمعہ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو کچھ تھی، اور وہاں گراموفون بج رہا تھا، تو وہ سوئی چلتے چلتے کہیں اٹک بھی جاتی تھی، تو وہاں پر جو بات جہاں سوئی اٹک جائے تو وہی بات بار بار چلتی تھی، تو وہ بیچارے اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے چل رہے تھے، اور وہاں وہ شعر پڑھا جا رہا تھا اس گراموفون پر کہ مسجد کی طرف شوق سے جاتے ہیں نمازی، مسجد کی طرف، اور جو ہو مصرع مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں، مسجد کی طرف شوق سے جاتے ہیں نمازی، وہ جاتے پر سوئی اٹک گئی، جہاں لفظ جاتے تھا وہاں سوئی اٹک گئی۔ اب وہ مسلسل یہ سنے مسجد کی طرف شوق سے جاتے کی جگہ جاتے 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 جاتے، وہ جاتے سے آگے بڑھتی نہیں تھی بات، تو انہوں نے اپنے ابا سے پوچھا مسجد کتنی دور ہے؟ پہنچ ہی نہیں چکتے۔ اچھا یہ تو کل کی بات ہے، آج کل بھی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، آج کل سی ڈی چلتی ہے، اب ٹیلی ویژن پر یا کہیں آپ سی ڈی آپ نے لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کبھی کبھی بولنے والے کا چہرہ جہاں پر ہے وہاں پر اتفاق سے سی ڈی اٹک جاتی ہے، اب وہ پھنس جاتی ہے کہ اٹک جاتی ہے مجھے نہیں معلوم، وہ ہوتا ہے نا ایسا کہ اس کا منہ تو کھلا ہوا ہے، بات پیچھے کچھ چل رہی ہے، یا جہاں پر پھنس جاتی ہے پھر واپس ہوتی ہے، پھر وہیں تک آتی ہے، پھر واپس ہوتی ہے، پھر وہیں تک آتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا وہ وہیں پا کے پھر رک جائے گی، پھر شروع ہوئی، پھر وہیں پا کے رک گئی، پھر شروع، پھر وہیں۔ عزیزان گرامی، پرانے دور سے لے کے آج تک کبھی گراموفون بجتے تھے، آج سیڑھیاں اٹکتی ہیں، آپ نہیں ملتفت ہوئے۔ اب اگر کبھی آپ سے کوئی سوال کرے اخبارات میں یہ کیا وہ کیا وہ کیا، تو آپ ایک جملہ کہہ دیا کیجئے، میرا جملہ یاد رکھیے گا، ایک جملہ بس کہہ کے نکل جائے کیجئے، سیڑھی پھنس گئی ہے۔ کوئی کچھ کہے آپ ایک ہی جملہ کہیے، سیڑھی پھنس گئی ہے، اس کے آگے آپ کچھ نہ کہیے۔ چلیے ایک صلوات محمد علیہ۔ مگر یہاں نہ خیال کیجیے گا یہاں سیڑھی پھنس گئی، یہاں تو بات آگے بڑھے گی، پہلے ایک صلوات محمد علیہ، سب مل کے ایک صلوات محمد۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا،
اور کون؟ ساری دنیا مانتی ہے کہ مال خدیجہ نہ ہوتا، حضرت خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا، سب مانتے ہیں۔ ذرا حضرت خدیجہ کی اس عظمت پر غور کیجیے۔ حضور کے گھر میں جو کھانا پکتا تھا، کیا اس میں جناب خدیجہ کے رخصت ہو جانے کے باوجود وہ مال شریک نہ ہوگا؟ تو اب اتنا تو کہنے کا حق مجھے ہے کہ حضور کے گھر میں بعد میں جتنا بھی کھانا کھانے والے آئیں یا کھانے کھانے والی آئیں، سب کے نمک میں خدیجہ کا نمک ضرور شریک ہے۔ ایک اور صلوات محمد والے محمد۔ جتنا عرض کرو کم ہے۔ حضرت خدیجہ پر مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، بات آگے بڑھانا ہے۔ حضرت معصومہ جو اعلان حق، اقرار حق، اعلان حق، حق کی ادائیگی شہزادی کے ذریعے، آج اسلام میں اگر کوئی بات ایسی خدا نخواستہ رہ جاتی تو شہزادی ضرور کہتی۔ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ معصومہ، وہ شہزادی جو جناب خدیجہ کی بھی گود میں آگے بڑھی، اب ان کے سامنے عورتوں کے حقوق، دوسری با فضیلت شہزادی کہ جس کا سابقہ ہماری اور آپ کی شہزادی کو ہے، وہ کون ہے؟ خود جناب فاطمہ بنت اسد۔ یہاں بھی چند جملے کہہ لوں، فاطمہ بنت اسد کون؟ اسد کی بیٹی۔ اسد کون؟ حضرت عبد المطلب کے سگے بھائی۔ ذرا غور کرتے جائیے جو کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضور محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ، بار بار نام نہیں لوں گا، حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، حضور کے پردادا حضرت ہاشم عبد مناف کے بیٹے۔ ادھر آئیے، میرا اور آپ کا مولا علی صلوات محمد علیہ، ابو طالب کے بیٹے، مولا کے دادا حضرت عبد المطلب، بردادا حضرت ہاشم ابن عبد مناف، حضرت فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد یعنی جناب فاطمہ جو بنت اسد، اسد کی بیٹی، ان کے باپ والد گرامی اسد، دادا ہاشم ابن عبد مناف۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ یہ شجرہ اوپر تک بیان کر لے جاؤں، آپ جانتے ہیں ہے حافظے میں اوپر تک، حضرت ابراہیم تک، اور اگر ممکن ہو کہ حضرت نوح تک بھی بیان کر لے جاؤں، لیکن یہاں میں اتنا کہوں گا کہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے حضور، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت اسد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت ابو طالب، ان کے بیٹے ہمارے مولا۔ اب اس پورے چھوٹے سے خاندان پر اگر نظر ڈالو تو سارے عالم اسلام سے متفق باتیں کہوں گا جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے ظاہر ہوا تھا
اور وقت اور زمانے کی آندھیوں نے، اڑتے ہوئے ریت کے طوفانوں نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ اس کو حضرت عبد المطلب نے پیاس کے عالم میں، جب ان کے اوپر لوگ اپنے کوزوں کے پانی سے رحم نہیں کر رہے تھے، اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت عبد المطلب پیاس سو صحرا میں شاید دنیا سے رخصت ہو جاتے، تلاش کیا اور وہ چشمہ ملا جسے آج زمزم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کے بابا یعنی ان سب کے دادا اور پردادا حضرت ہاشم، ساری تاریخ گواہ، حضرت ہاشم کا نام تھا عمر، لقب تھا ہاشم۔ ہاشم کہتے ہیں حشم ہے توڑنے سے۔ جب مکے اس کے چاروں طرف ایسا قحط کہ جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اس وقت حضرت ہاشم سینکڑوں اونٹوں کے ذریعے سے، کبھی سیریا سے کبھی فلسطین سے روٹیاں لاد کے لاتے تھے اور ان فاقہ زدوں کے فاقوں کو توڑواتے تھے۔ ان کے فاقوں کو توڑواتے تھے، روٹیاں توڑ کر تقسیم کرتے تھے، اس کو سالن کی طرح شوربے میں بھگو کر دیتے تھے اور ان کی شان میں لوگ قصیدے پڑھتے تھے۔ میں آج کی ساری دنیا اسلام سے کہوں گا کہ جب خانوادہ اہل بیت پر نظر کرو تو اتنا یاد رکھنا کہ عرب سے لے کے آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان گزرے ہوں، جتنے بھی حج کرنے والے آج تک ہوں، آپ کو اپنے بزرگوں کا پورا سلسلہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مگر اتنا تو یاد رکھنا کہ آپ کے بزرگوں میں وہ تھے کہ جن کو پیاسا مرنے سے بچایا عبد المطلب نے اور بھوکا مرنے سے بچایا ہاشم نے۔ ارے کچھ نہ یاد رکھو، کم سے کم روٹی کے ان ٹکڑوں کو تو یاد رکھو جو تمہارے بزرگوں کو نصیب ہوئے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ سب مل گئے صلوات محمد والے محمد پر۔ وہ خاندان جس نے زمزم کا تحفہ دیا اور ان بزرگوں کو مر جانے سے بچا لیا کہ جن کی نسلیں آج ہوں گی، یہ ہے فاطمہ بنت اسد کا گھرانہ۔ اور اگر حضرت فاطمہ بنت اسد کے اور فضائل پر بات کروں، میرے عزیز دوست ہیں، اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، بہت بزرگ علماء میں، ناروے میں ہیں، مولانا مقبول احمد صاحب نوگامی، ان کی الگ کتاب پوری بہت اچھے معلومات کے ساتھ ہے جناب فاطمہ بنت اسد۔ آئیے، جس شہزادی کے لیے ہم کو یہ اعتبار ہے، کون مقابلہ کرے گا جو فاطمہ بنت رسول ہو، وہ حقوق نسواں کا تحفظ نہ کرے، وہ شریعت قرآنیہ کا تحفظ نہ کرے۔ دوستو عزیزو، گزشتہ سال میں نے ایک بات شروع کی تھی، اس سال بھی گواہی میں رہ جائے کہ سیدہ کون تھی۔ ہم اپنی زبان سے کہیں اور تاریخ میں لکھی ہوئی روایات کو حافظے کی بنیاد پر نقل کر دیں تو بہت سے لوگ کہیں گے کیا معلوم کیا کہہ رہے تھے، لیکن اگر کتاب سامنے رکھ کر بات کی جائے تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئل میں ایک کتاب میں لے کر آیا ہوں، ایک صلوات پڑھیں تو آپ کو یہ ہے صحیح بخاری، جلد دوم۔ میں چاہتا ہوں بات جائے دنیا میں، جلد دوم، ساری دنیا اسلام کا اس پر اعتبار ہے، اور میں اس میں بہت سی باتیں کہتا لیکن اس کو نہیں کہوں گا، اس لیے یہاں پر بھی ایک خاص نقطہ ہے جو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑتا ہوں کہ جس کو گزشتہ سال
علامہ طاہر القادری نے بھی ایک اپنی تحقیق کے حساب سے بیان کیا تھا، اور میں نے اس کو کنفرم کیا اس کتاب سے، آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب کبھی کہیں سے بھی کوئی باب شروع کرتے ہیں، کہیں سے بھی، باب 250 ما ذکر عن بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا گیا، اب اس میں شروع ہو گئی بات حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل فلاں فلاں، تو اگر اسی طرح جہاں یہ کوئی نیا باب، یہ ان کا طاہر القادری کی تحقیق ہے، اور میں ڈاکٹر طاہر القادری کی اس تحقیق پر آفرین کہتا ہوں کہ جو انہوں نے پچھلے سال اس پر بات کر چکا، تو ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ بات ہے تو جہاں سے نیا باب شروع کرتے ہیں، چیپٹر شروع کرتے ہیں، وہاں پر رسول کی حدیث میں جو اوپر کے اسناد ہوتے ہیں وہ نہیں بیان کرتے۔ جیسے آپ باہر جا کر یہ کہیں ہم سے ہمارے فلاں دوست نے، پھر فلاں دوست نے، فلاں دوست نے بیان کیا کہ نازمیہ کی اس 5ویں تاریخ کی مجلس حمید الحسن پڑھ رہے تھے، اور ایک آپ نے باہر جا کر کہا نازمیہ میں حمید الحسن پڑھ رہے تھے، تو جب آپ کو کسی بات کا پورا یقین ہے تو آپ کو بیچ میں سلسلہ بیان نہیں کرنا ہے۔ تو جہاں سے نیا باب یہ شروع کرتے ہیں جب کبھی، اس میں اگر رسول کی حدیث کو بغیر روایات کے، بغیر اسناد کے، فلاں 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 نے کہا تو ایسا نہ، تو اس کا مطلب یہ وہ اس کو عنوان، سرخی بنا لیتے ہیں، گویا ان کے عقیدے کے اندر ہے۔ پھر بعد میں اسی کے ثبوت میں اور حدیثیں لاتے ہیں، اور اس میں بھی روایات بھی ہوتی ہیں، حدثنا عن فلان فلاں فلاں، مثلا حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی فلاں، تو یہ ایک سلسلہ بیان ہوگا، لیکن اگر عقیدے کے اندر ہے تو بعد میں وہ ہوگا، لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوگا۔ مثلا جناب باب 392 مناقب جعفر ابن ابی طالب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشبہت خلقی و خلقی، خیال کیا یہاں پر ان فلان فلان فلاں کر کے نہیں ہے، یعنی ان کے عقیدے میں ہے کہ انہوں نے کہا جناب جعفر ابن ابی طالب کے لیے کہ رسول نے ایسا فرمایا ہے کہ تم مجھ سے خلق و خلق میں بہت مشابہ ہو۔ اب اس کے بعد اس کی تائید میں اور حدیثیں لائے، تو حدثنا احمد بن ابی بکر حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار و فلاں 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 فلاں، سب کرتے کرتے تب آخر میں آ کے آپ اس کو پھر سے بیان کریں گے۔ یہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس بات کو کہہ دوں، جب شروع ہوتا ہے باب 393، باب 393 مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی، وہ بات ذہن میں جو بھی میں نے کہی ہے، یہاں وہ بیان کر رہے ہیں جو مناقب ہے رسول کے عزیز داروں کے، تمام اقربا کے، لفظ پر غور کیجئے، مناقب قرابت رسول اللہ، قرابت داران رسول کے مناقب، فوراً اس پر آگئے وہ منقبت فاطمہ علیہ السلام، یعنی ساری قرابت داروں میں جب ذکر شروع ہوا، فہم مجموعہ جہاں تک آواز جائے، آپ نے جب قرابت رسول والا مناقب شروع کیے تو پہلے ہی فاطمہ کا ذکر کیوں کیا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اور پھر بغیر کسی سلسلہ روات کے رسول کی اس حدیث کو فوراً انہوں نے کیوں بیان کر دیا کہ یقیناً یہ ان کے عقیدے میں ہے؟ کیا کہا انہوں نے فوراً؟ وَمَنْقَبَتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ بِنْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ نہیں دوستو، جب یہ لکھیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اپنا عقیدہ بنا کے لکھیں تو اب جنت میں جو جا سکیں گی، صلوات محمد و آل محمد۔
کچھ یہاں بیان کرنے کو نہیں بیان کروں میں، جو اس سے متعلق میری گفتگو بالکل الگ رکھو، اس لیے کیا بات وقت کے اندر ختم کرنے کی ہے، اس کے آگے نہیں عرض کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عظمت معصومہ پر دے دیجیے ذرا سا، دل چاہتا ہے پھر بھی دل چاہتا ہے۔ پھر حامد بھائی یہ نہ کہے بس کتاب دکھا کے رہ گئے۔ صرف ایک بات، صرف اس لیے اس کو میں اور ذکر کیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب بس کتاب دکھا کے اور محروم کر دیا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے، میں پوری عبارت اب نہیں پڑھوں گا، بہت اس میں صرف ہوگا۔ عبارت اس طرف ہے، اصل عبارت، ترجمہ اس طرف ہے، لیکن ترجمے میں ایک جگہ عبارت سے فرق میں نے پایا ہے، لہذا وہ وہاں میں واضح کر دوں گا۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اب رسول کے ازواج میں سے ایک زوجہ روایت کرتی ہیں جن کو سارا عالم اسلام مانتا ہے، حضرت فاطمہ آئیں اور ان کا چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ یہ مان لیا کہ سیدہ کی رفتار، بس آپ نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے چپکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ بس میں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، لیکن آپ نے ان سے پھر کوئی بات چپکے چپکے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے نزدیک اتنا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ سیدہ سے وہ زوجہ پوچھ رہی ہیں کہ رسول نے آپ سے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، بہت توجہ کیجیے گا، رسول کا گھر عالم اسلام کے لیے بہت اہم شخصیت، دوسری طرف عالم اسلام کے لیے بہت اہم نام جناب سیدہ۔ ایک جناب سیدہ سے پوچھ رہی ہیں چپکے چپکے رسول نے آپ سے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو جواب دیا کہ آپ نے مجھ سے سرگوشی کی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ بس خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی۔ تو اس بات نے مجھے رلایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو، اور اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہاں ترجمے سے مجھے اختلاف ہے، وہ ترجمے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو، جبکہ عبارت وہاں پر کیا ہے؟ اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ و نساء المومنین۔ اصل عبارت میں ہے تمام مومنین اور مومنات عورتوں کی سردار تم ہو، ترجمے میں مسلمان عورتوں کی سردار کیا گیا۔ تو پتہ نہیں ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہم کیا جانیں۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ انہوں نے رسول نے چپکے سے کچھ کہا تو کسی کو کیا حق ہے کہ پوچھے چپکے سے کیا کہا؟ بھئی ہم اور آپ کچھ مینرز رکھتے ہیں، تہذیب رکھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، کوئی چپکے سے کچھ بات کرے گا بہت بے تکلفی ہے تو پوچھ لیں گے، ورنہ نہیں پوچھیں گے۔ اب اس سے پہچانو
کہ رسول نے کیا بتایا تھا؟ جو ان کے وصال کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بتایا. اٹھ جانے کے بعد اب حق دیا گیا ہے تو بتا دیا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب جبرائیل رسول کے پاس آتے تھے، بہت توجہ کیجیے گا، جب جبرائیل رسول کے پاس آتے تھے تو گھر میں اور لوگ بھی موجود ہوتے تھے، لیکن اس آنے کی باتیں اگر سب سے کی جاتی تو سیدہ سے پوچھا نہ جاتا کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. صلوات محمد و آل محمد. یہ پوچھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وحی الہی کا جتنا تعلق رسول سے تھا، اس وحی الہی کا بیان رسول اگر کسی اور سے کرتے تھے تو جتنا ربط علی و فاطمہ سے تھا اتنا اور کسی سے نہیں تھا. اور آخری بات کہ سیدہ نے کیا جواب دیا؟ میں رسول کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. اب پہچانو کہ کوئی چاہتا ہے کہ جو رسول نے امانتاً قول دیا اسے معلوم ہو جائے، لیکن سیدہ اس قول کو محفوظ رکھ کر بتلا رہی ہے. جیسا میرا باپ امانت دار ویسے بیٹی امانت دار. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بات کے مجالس مسلسل اور مستقل ہمیشہ پیش نظر ہے، اس لیے وقت کے اندر بات کو ختم کرنا ہے. اور باقی گفتگو جہاں سے اسلام میں عورتوں کے حقوق، ماں کا حق کیا ہے اولاد پر، میرے نوجوان بچوں ضائع نہ کرنا کل کی گفتگو بھی انشاءاللہ. اور میں بتا دوں یہاں پر پھر کہ ٹھیک 2:10 بہت سے بہت 2:15 بجے میری گفتگو شروع ہو جائے گی. اس میں کوئی رعایت نہیں کرتا ہوں تاکہ بات کی مجلس پر اثر نہ پڑے. حد سے حد 2:05 یا 10 پر کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. اب ممکن ہے کچھ جیسا میں نے آپ سے کہا، کل سے عورتوں کے حقوق، جو آج میں نے شروع کی بات، اسلام میں محترم بیویوں کے حقوق، ماں کا حق کیا ہے بیٹے پر، اولاد پر، بھائی کا حق کیا ہے، حقوق کی ایک تفصیلی داستان. میں یہاں اتنا عرض کر دوں کہ جو بیوی جس کا ذکر ابھی آپ سن رہے تھے، جو علم کی اس منزل پر ہو، اب اس کی گود میں جو بیٹی پرورش پائے، وہ زینب کس درجے پر ہوگی؟ اور جس زینب کو امام وقت یہ کہے اے پھوپھی آپ تو کسی سے پڑھے بغیر عالمہ ہیں، اس زینب کے علم کی کیا منزل ہوگی؟ اور وہ زینب کہ جس کی کمسنی ایسی تھی، کمسنی سے بھی پہلے چلوں، کمسنی سے بھی پہلے کہ ابھی تو آغوش مادر میں آئی ہیں، ماں کی آغوش میں زینب آئی. کل آپ سن رہے تھے کہ رسول نے اپنی گود میں حسین کو دیکھا، آسمان پر محرم کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، اور آنکھوں سے آنسو. آج سن لیجئے، رسول نے سنا بیٹی کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، آئے چلو چل کر اس بیٹی کو دیکھو. گھر میں داخل ہوئے سیدہ اس نو مولود کو
جو بیٹی ہوئی ہے اسے ذرا مجھ تک لے آؤ۔ شہزادی نے لا کے زینب کو رسول کے سپرد کر دیا۔ چھوٹی سی بچی، تاریخ کا منظر یہ کہ رسول نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگائے لگائے لیٹ گئے، بستر پر لیٹ گئے۔ وہ کتنا سکون مل رہا ہے رسول کو اس بیٹی کو سینے سے لپٹا کر لیٹ جانے میں۔ لیٹے لیٹے ایک مرتبہ اٹھے